الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نطعمهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق اللہ العظیم۔ مدرور دوستو، اسماء الحسنہ کی اس مجلس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت، ایک اسم مبارک شہید پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ اسم مبارک اور یہ اسم باری تعالیٰ جو اپنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی جو ندرت ہے، انفرادیت ہے، انشاءاللہ اس کو نمایاں کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ سبب دہرا دوں میں جو تقریباً اسماء الحسنہ کی اس مجلس کے آغاز میں ہر موقع پہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان پیارے پیارے ناموں کو سمجھنا، جن کو قرآن پاک میں اسماء الحسنہ کہا گیا، احادیث مبارکہ میں اسماء الحسنہ کہا گیا، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی بہت ہی اہم بامانہ صفات ہے۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، دعائیں کرو، ان لوگوں سے کر کے تعلق کرو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیے کا بھگتیں گے، ان کو ان کے کرنے کی، ان کے کالے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ سورۃ الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنہ میں سے بڑی تعداد میں اپنی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہی ارشاد فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، احکم الحاکمین کہہ کے پکارو، رب العالمین کہہ کے پکارو۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ پیارے پیارے نام سب اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ فَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس نے ان ناموں کا حق ادا کر لیا، سمجھ لیا، احاطہ کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ 99 کے سلسلے میں محدثین کا دو اسٹینڈ ہے، ان کے دو موقف ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں 99 تو بالکل 99 فیگر ہی مراد ہے، جبکہ محدثین کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے یہاں پہ فیگر مراد نہیں ہے، بکثرت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اور وہ نام قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، بے شمار مقامات ہیں، کتنی آیتیں ہیں جس کے اختتام میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی ہیں۔
کہیں العزیز الحکیم، کہیں العلیم الخبیر، کہیں الغفور الرحیم. اور پھر جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں بات رکھی سورۃ الحشر میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ایسا تذکرہ فرمایا کہ ایک محبانہ انداز میں اگر آپ تلاوت کرتے جائیں تو غرق ہو جائے. ان ناموں کو سمجھتے ہوئے، ان ناموں کی حقیقت کو جانتے ہوئے اگر تلاوت کریں تو پھر دل دے بیٹھے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہ نام ہمارے عقیدے کو درست کرتے ہیں. یہ نام ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں. یہ نام ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ نام قرآن فہمی کا ذریعہ بنتے ہیں. اتنی اہمیت ہے اور اس قدر فضیلت ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ان ناموں سے امت کے اندر بڑی بے اعتنائی ہے. ویسے وقت نہیں دیا جاتا ہے جیسے کہ ان ناموں کا حق ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنے بچوں کو یہ اسماء الحسنہ یاد دلانا، اپنے بچوں کو یہ اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کرانا. کیونکہ بندوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا جاننا ممکن ہے، اس کی ذات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کی ذات تو وہ ہے کہ جہاں عقل حیران رہ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے عقل. صفات اس کی وہ سمجھیے، رحمتیں اس کی کیسی ہیں، مغفرت اس کی کیسی ہے، وہ کیسا رزاق ہے، ملکیت اس کی کیسی ہے، اس کی حکومت کیسی ہے، کیسا اس کا اقتدار ہے، حقوق کیسے چلتا، اس کی قدرت کا کیا عالم ہے، اس کی حکمت کیسی ہے. یہ چیزیں سمجھنے سے جیسے ہم سورج کو گرفتار نہیں کر سکتے لیکن سورج کی شعاؤں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے علم سے باہر ہے لیکن صفات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی پر ان صفات کا اثر پڑنا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ کا اپنے ناقص علم کے مطابق مذاکرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نشستوں کو قبول فرمائے. اور الحمدللہ چلتے چلتے اب یہ تقریباً 54 یا 55 نشست ہو رہی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اکثر ناموں کا احاطہ ہوتا جا رہا ہے. اور گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی لاسٹ منتھ، اس میں الباعث کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، جس کے معنی میں نے عرض کیے تھے: برپا کرنے والا، کھڑا کر دینے والا، زندگی دے کر انسان کو متحرک، مخلوق کو متحرک کر دینے والا. وہ باعث اس نے رسولوں کو برپا کیا، وہ باعث اس نے مخلوق کے اندر جان ڈالی، اور وہی باعث ہے جو میدان حشر میں سب کو انسانوں کو کھڑا کر دے گا. یہ جب ہم الباعث کی بحث کرتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں الباعث کے بعد فوراً بعد متصل الشہید ہے، الباعث الشہید. لہذا آج شہید کی باری ہے. اور شہید جو لفظ ہے وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ریلیٹرل اس کی حروف ہے، سہ حرفی جڑ ہے، اور وہ جڑ ہے شین، ہا اور دال. یہ شہیدہ یہ بھی قرآن پاک میں آیا، یشہد یہ بھی قرآن پاک میں آیا، مشہور یہ بھی قرآن پاک میں آیا، شاہد یہ بھی قرآن پاک میں آیا، شہور یہ بھی قرآن پاک میں آیا. لہٰذا میں نے جو سورۃ البروج کی ابتدائی آیتیں پڑھی ان میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے 4 شاخوں کو استعمال فرمایا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، وشاہد 1، ومشہود 2، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. 3،
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. 14. تو ایک ہی مقام پر ایک ہی صورت میں خوبصورت انداز میں جو ایک جل سے 4 شاخیں آئی، انہی کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ لفظ شہید ہم کو سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ ہم اردو میں اس لفظ پر ظلم کر کے کہ ہم شہید صرف اس کو سمجھنے لگے جو راہ خدا میں مارا جائے. یہاں تک تو ٹھیک تھا، احادیث میں بھی یہ لفظ اس معنوں میں استعمال کیا گیا، لیکن بعد میں تو شہید اس کو کہنے لگے جو اپنے مقصد کے لیے لڑنے لگا، مرنے لگا، زمین کے لیے مرا شہید، حکومت کے لیے مرا شہید. اسلامی مزاج ساتھ نہیں دیتا ہے. شہدائے جنگ آزادی، جنگ آزادی کی لڑائی کے مقتولین بنیے، شہید کہاں سے ہو گیا؟ شہید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے اپنی جان نچھاور کر جاتا ہے. اعلیٰ مفہوم ہے، عمدہ مفہوم ہے، اس کو نعوذ باللہ اتنا کامن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا. اور لٹریچر میں ہم کیا کر سکتے ہیں. عربی میں یاد رکھیے شہادت کے لیے بھی اسدو شہیدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شہیدہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اسدو شہیدہ فی سبیل اللہ کہیں گے. بہت محتاط ہے عربی معاملے میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں صرف اتنا ہے شہید یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جان نچھاور کرتے ہیں، اور یہ استعمال صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کے شرط کے ساتھ. لیکن یہ استعمال کیوں آیا؟ یہ استعمال آیا اس لیے کہ جو روٹ ورڈ ہے شین تھا دال، جس کو ایک عربی دا شہیدہ پڑھتا ہے، اور اس کا مضارع یشہدو آتا ہے، اور اس کا مصدر شہادتن آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں، کسی کیس میں، کسی معاملے میں انوالو ہو کر گواہی دینا. میرے سامنے کوئی واقعہ سنایا گیا اور میں اس کو دہراؤں تو یہ شہیدہ کا لفظ نہیں ہے. شہیدہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس میں آپ انوالو رہے ہوں، موجود رہے ہوں، اپنی آنکھوں سے آپ نے اس واقعے کو دیکھا ہو اور اس کو بیان کر رہے ہوں. یہ ہے شہادت. اسی لیے گواہی کو بھی عربی میں شہادت کہتے ہیں، اور گواہ کو شاہد کہتے ہیں. جو گواہ ہوتا ہے وٹنس، اس کو شاہد کہتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مفہوم ہے کہ آپ اس واقعے میں انوالو ہو کر، موجود ہو کر بتلائیں کہ یہ کیا ہوا، اس کو شہیدہ کہتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک کا استعمال ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک ایسا گواہ جو محل میں موجود دیکھ رہا تھا، اس نے گواہی دی اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں. اور یہ بیگم صاحبہ کی غلطی ہے، عزیز مصر کی بیوی کی غلطی ہے. وہ واقعہ بہت تفصیلی ہے. استعمال بتاتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے گھر والے بیوی کے گھر والوں میں سے ہی ایک فرد جو محل میں موجود تھا، جو دیکھ رہا تھا کہ اس نے پورے دروازے بند کروائے، جو دیکھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، جو دیکھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوڑایا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس نے گواہی دی اور کہا کہ بہت آسان معاملہ ہے. قربہ دیکھیے حضرت یوسف کا کہاں سے پٹا ہوا ہے. اگر سامنے سے پٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اٹیک کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے. پیچھے سے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے. جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پٹا ہوا تھا. واقعہ کی تفصیل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شہادت کا جو مفہوم ہے، یہ مفہوم شہید مرنے والے کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ اپنے جسم سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اپنے جسم کو پیش کر دیتا ہے، گلا کٹا دیتا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس کے لیے بھی لفظ شہید استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ تقریباً قرآن پاک میں 18 آیتوں میں آیا ہے. شہید، واللہ علی کل شیء شہید. لفظ شہید اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں قریب
شاید ایک دو مقام آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن میرے شمار کے اعتبار سے 18 مواقع ایسے ہیں، 18 آیتیں ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شہید آیا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کو جو ترجمے میں دقت پیش آتی ہے وہ کیا الجھن ہے، کیا پریشانی ہے، کون سی دقت ہے، وہ ذرا آپ سمجھ لیں کہ ہم لوگ کہیں گے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر معاملے سے، ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے تب بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے تب بھی واقف ہے۔ تو علیم، خبیر، شہید یہ ہم بیچارے اردو دانوں کے لیے یکساں ہے۔ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے، اس میں بڑا لوگوں نے اعتراض کیا آپ اردو پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ میں تنقید ہرگز نہیں کرتا، میرے خود مادری زبان ہے، اچھی زبان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کا ذخیرہ الفاظ اتنا وسیع ہے، لمبا چوڑا، اردو کا اتنا نہیں ہے۔ یہ اب بیچاری کی عمر بھی کم ہے نا، اردو کا 800 سال 900 سال پہلے پیدا ہوئی، دھیرے دھیرے ترقی کی، اور ابھی غالب اور اقبال کے زمانے میں غالب ہوئی، اور عربی کا مسئلہ یہ ہے لاکھوں سال پرانی ہے، اور اس کی بہنیں ہیں باضابطہ، سیمنٹک لینگویجز کہا جاتا ہے، سریانی ہے، ابرانی ہے، کلدانی ہے، آرامی ہے، یہ پورے زبانوں کی ایک فیملی ہے، اور اس میں اکثر مورخین کا یہ فیصلہ ہے کہ سب سے قدیم اور اوریجنل زبان وہ عربی ہی ہے۔ تو لازمی بات ہے اس کا ذخیرہ الفاظ بھی بڑا اچھا ہے، قواعد اچھے ہے، گرامر اچھی ہے۔ اب ہم ترجمہ علیم کا، خبیر کا، شہید کا، واقف کا، دیکھا ہوا یہی الفاظ سے کرتے ہیں، لیکن علیم اس کے معنی ہوتے ہیں واقف کا، جاننے والا، علم رکھنے والا۔ خبیر اس میں تھوڑا اضافہ ہے، علیم میں کچھ اضافہ کریں گے تو وہ خبیر بنے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ایک ڈاکٹر صاحب MBBS اور ایک پھر MS کیے ہوئے ہیں اور ایک پھر MS کے ساتھ MD کیے ہوئے، تینوں برابر ہے، آپ نہیں کہہ سکتے نا۔ MBBS میں کچھ اضافہ ہے تو MS ہے، سرجن بنے، اور اس میں انہوں نے اور تھوڑا اسپیشلائزیشن کیا تو وہ MD بنے۔ تو اضافے کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، ایسے ہی سمجھ لیجیے آپ کہ علیم جو ہے مطلب علم رکھنا، جاننا، واقف کا ہونا علم سے۔ لیکن خبیر میں یاد رکھیے ایک اضافہ یہ ہوتا ہے جو لمحہ بلمحہ خبر بھی رکھتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا ایک ہلکی پھلکی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک گورنر ہے یا اور چھوٹے اس میں سمجھے ہم کوئی ایک مینیجر ہے کمپنی کے، یا اونر ہے، مالک ہے، اور وہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کمپنی کیسی چل رہی ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اسٹاف میں کون مستعد ہے، کون دیانتدار ہے، کون بے ایمان ہے، کون سست ہے، کون چست ہے، کون کتنا سینئر ہے، کس کو کتنا انکریمنٹ دینا ہے، عالم ہے، وہ علم ہے، ان کو وہ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بڑی CCTV لگا رکھی ہے اور روم میں کیمرہ ہے اور سب چیک کرتے رہتے ہیں کون کتنے بجے آیا، کام کر رہا ہے نہیں، ٹیبل پہ سو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھتے ہیں، لمحے کی صرف علم پر اکتفا نہیں کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس لیٹسٹ حالات سے واقفیت ہے، خبر ہے، خبر رسانی کا انہوں نے انتظام کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑے سے جاسوس بھی چھوڑے ہوں جو کے اطلاع دیتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چھوڑ رکھا ہے، ہم لوگ اطلاع دیتے رہتے ہیں صبح شام ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے خبیر کے معنی ہوتے ہیں وہ باخبر بھی ہے، اطلاع بھی رکھتا ہے۔ خبیر کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ لمحے کی خبر بھی دیتا ہے۔ اور شہید کے معنی کیا ہوتے ہیں یاد رکھیے، ایک اور اضافہ اس میں، ایک اور ایڈیشن، علیم اور خبیر کے دونوں مفہوم کے ساتھ ایک تیسرا مفہوم شامل ہوتا ہے، اور وہ تیسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ وہ آن دا اسپاٹ جیسے موجود ہے، آن دا اسپاٹ، یہ نہیں کیمرہ دیکھ کے روم میں جو ہو رہا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے، بلکہ وہ ہے غائب واقعات میں وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، عینی شاہد۔
इसको आप यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मकाम पे इरशाद फरमाया, तेरे को ज्यादा संतोषियां न करो, काना फूसी राजदाना ना बातें, आवाज दबा दबा के मजलिस में बिल्कुल से जलसों में दो लोग एक दूसरे के कान में कुछ बोलने लगे तो मुकर्रिर को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि गलत बहना हूँ, क्या हो गया, गलत बोल रहा हूँ, ये दोनों देख के मुझे बात कर रहे हैं। तो ऐसी सरगोशियों को मना किया गया। अल्लाह ताला ने भी पसंद नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने भी पसंद नहीं किया। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, काना फूसी कर रहा है तो मजलिस के बाहर जाके बात करो, मजलिस में न करो, गलतफहमियां फैलती है। हो सकता है आप दो बात कर रहे हो, तीसरा शब्द मेरी गिबत कर रहे हो, ये सारे उद्देश्य हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने, देखो तुम में से जब दो सरगोशी करते हैं, अब कानों में एक दूसरे से बात फूक रहे डाल रहे हैं, तो ये मत समझो तुम दोनों अल्लाह ताला तुम्हारा तीसरा है। और फरमाया तो तीन मिल के सरगोशी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें चौथा है, देखने से वो मौजूद है, सुन रहा है। उसके मौजूद होने का जो आलम है, जो कैफियत है, वो अल्लाह ताला जानता है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो है इरशाद फरमाया। यहाँ तक के अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, और तो ये समझ लो कि वो तुमसे इतना करीब है, इतना करीब है कि गोया तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा तुमसे करीब है। ये शहरत जिसको जिमा करते हैं ना, इतना इसी से तो पूरी जिंदगी है, और इससे भी कहीं और वो अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, समझ लो तो इतना करीब है तुमसे। दिल में अल्लाह ताला बसा हुआ है और दिल के अहवाल से भी वो बहुत वाकिफ है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि देखो हर जगह अल्लाह का इल्म है ना, लिहाजा तुम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा देखिए, फरमाया कि जब तुम जरूरत से फारिग होने के लिए जाओ तो लास्ट मोमेंट में कपड़ा उठाओ अपने सतर से। ये तुम्हारी हया का तकाजा होना चाहिए, ये तुम्हारी शर्म का तकाजा होना चाहिए। ये नहीं कि रूम में मैं अकेला हूँ, वॉशरूम में मैं अकेला हूँ, लिहाजा बेहयाई पे उतराओ नहीं। फरमाया यार तो अल्लाह ताला की शान तो कुछ और है, हमारी मजबूरियों से वो वाकिफ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सतर से कपड़ा लास्ट मोमेंट पे हटाओ, या बिल्कुल अब जरूरी हो गया, अब यूज करना है, ऐसे मौके पे कपड़ा हटाओ। ये अल्लाह ताला का इल्म और वो आलिमुल गैबी व शहादा, ये कैफियत का इस्तेज़ार कि अल्लाह ताला ऐसे हमारे साथ है सारी चीजों में कि कोई चीज अल्लाह ताला से मख्फी नहीं, वो देख रहा है और उसका देखना और उसका इल्म जरियों से नहीं है, गोया वो मेरे साथ अब है, ऐसे यकीन रखे हो। ये है अल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद। लिहाजा फरमाया कि वो सवा की ज़ातिल बुरूज, वो आसमान जो ऑर्बिट्स वाला है वो गवाही देता है, और यौमिल मौऊद, और क़यामत का दिन जो आने वाला है वो भी गवाही देता है। और गवाही देते हैं वो शाहिद व मशहूद। दो तशरीहात की गई, एक तो जहाँ खुद अल्लाह ताला की जात मुराद की गई कि और अल्लाह ताला जो गवाह है और अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी जाती है, वो मशहूद भी है। एक तशरीह है, और एक तशरीह है कि हालात पर जो फरिश्ते गवाही दे रहे थे और जो केस हो रहा था, हादसा एक्सीडेंट हो रहा था, वो एक्सीडेंट मशहूद है जिसकी की गवाही दी जा रही थी, ये भी तर्जुमा किया गया है। वशाहिदी व मशहूद इला असहाबुल हुदूद, के हलाक हो के वो लोग, तबाह व बर्बाद हो के वो लोग जिन्होंने गला डुबाया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम पर ईमान रखने वालों के लिए गला डुबाया गया था। और लंबा वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक लड़का बड़ा ज़हीन था और उसकी ज़हानत की शोहरत बादशाह तक पहुंची, तो बादशाह ने कहा इसको जादू सिखाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाकन वो एक अहलुल्लाह की खिदमत में जाने लगा, और अहलुल्लाह से वो जो अल्लाह की किताब का इल्म था, तौरात का, इंजील का, वो सीखने लगा। वो गाँव में छुपे हुए रहते थे क्योंकि मुशरिकाना हुकूमत थी, अकीदे को छुपाया जाता था। और फिर उसके बाद से वो लड़का और उसका एक मकाम बन गया, पढ़ते पढ़ते एक दर्जे तक पहुंच गया। एक मरतबा वो लड़का अपने उस्ताद से पढ़ने के लिए जा रहा था, तो देखा रास्ते में अजदा है, रास्ता रुका हुआ है, पूरे लोग इधर रुके हुए हैं, तो वो हटे तो हम रास्ता क्रॉस करें। तो उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और कहा
کہ اللہ کے نام سے میں کہتا ہوں تو ہٹ جا، اور اسی طرح کا جملہ کہہ کے پتھر پھینکا تو وہ سڑک گیا. لوگوں نے پتا نہیں ہے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا بہت بڑا جادوگر ہو گیا ہے. بچے نے کہا کہ جادوگر نہیں ہوں میں، اللہ کا نام لے کے کام کرتا ہوں. مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس زمانے میں بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، مارو کاٹو شروع ہو. تو لڑکا ہے وہ دین پر برقرار رہا، سچائی پر برقرار رہا، توحید پر برقرار رہا، اللہ کے دین کا تعارف کرا. بادشاہ نے کہا کہ پہاڑ میں سے پھینک دو. لے جایا گیا، پہاڑ میں سے پھینکا گیا. جب پہاڑ کے اوپر بالکل پیک پہ چل گئے، جو چوٹی ہوتی ہے پہاڑ کی، اس پہ جب پہنچ گئے زلزلہ آیا، سپاہی گر گئے، بچہ بچ گیا. سپاہی مر گئے، بچہ بچ گیا. بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، اس کو کشتی میں بٹھاؤ، بیچ سمندر میں پھینک کے آ جاؤ. لے گئے کشتی میں اور بیچ سمندر میں پہنچے، کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور کشتی کی پشت میں بچہ پکڑ کے ساحل پہ آ کے بچ گیا. بادشاہ نے کہا یہ مرتا ہی نہیں. لڑکے نے کہا میں اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ میں خود ایک ترکیب نہ بتاؤں. ترکیب کیا ہے؟ کہاں میدان میں لوگوں کو جمع کرو میں بتاؤں گا. کوئی پبلک کو جمع کیا گیا، مجمع اجتماع جیسے میلہ لگا. اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ تیر چلاؤ میری طرف، اور یہ کہہ کے اس پہ رب کر بلاؤ، اس بچے کے معبود کی نام سے یہ کہہ کے تم تیر چلاؤ. یہ کہہ کے جب تیر چلائی تو اس کی پیشانی میں تیر لگی، اس کے سائڈ پہ تیر لگی اور پھر وہ مر گیا. لیکن پوری پبلک اسلام کو مل کر گئی. اب بادشاہ بہت فکر. کبھی کبھی ان آدموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دین حق کے خلاف محاذرہ ہی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ الٹا پڑ جاتا ہے. فرعون کے ساتھ بھی ہوا، جادوگروں کو جمع کیا، مسئلہ الٹا پڑ گیا، جادوگر پورے مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان قبول کر گئے. تو کبھی کبھی آپ کے میڈیا میں بھی ہوتا ہے، یہ بیوقوفی کے لیے چیخ پکار شروع کرتے ہیں اور اکثر سائنٹیفک ذہن میں والے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مسلمان، اس کو تو قبول کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے اظہار حق کے لیے، سچائی کے اظہار کے لیے. تو مجمع مسلمان ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا سا گڑھا کھودو، جتنا بڑا گڑھا کھود سکتے کھودو. تو حضور اور اس بڑے گڑھے میں آگ سلواؤ اور ایک ایک کو لاؤ اٹینڈنس لے کر، اور ان سے کہو کہ دین سے پھرتے ہو کہ نہیں، مرتد ہوتے ہو کہ نہیں. اگر وہ مرتد ہو جائے اور ہمارے دین میں آ جائے ٹھیک ہے چھوڑ دینا، اور اگر آئے تو ان کو آگ میں ڈال دینا. لہٰذا یہ سلسلہ شروع کیا گیا. اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آتش نمرود کی طرح ظاہر میں وہ آگ تھی، اندر میں گلستان. لہٰذا بہت سے ایمان والے اس موقع پہ جان دے رہے تھے. وما نقموا منهم اس بات کا انتقام تم لے رہے تھے ان سے، اللہ یؤمنوا باللہ، صرف اس بات کا انتقام لے رہے تھے، اس بات پہ ان کی جان کا کھلواڑ کر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا. لیکن اللہ کا اور بھی ارشاد فرمایا اللہ یؤمن باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض، مالک حقیقی، غلبے والا، عزت والا، اللہ والا، کل شیء شہید. اس واقعے ایکسیڈنٹ میں، انسیڈنٹ میں، اس واقعے آن دا اسپاٹ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. لہذا یہ آگ کا گھڑا جلانے والے اور برباد کرنے والے چھوٹیں گے نہیں. ارشاد فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ برباد کرے گا، تباہ کرے گا. ان کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں. شروع اللہ تعالیٰ کی خود شہادت کی سب کچھ ہوا. یہ ہے شہید کا مفہوم کہ جب کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص اکثر و بیشتر قرآن مجید کے مقامات ایسے ہیں جہاں سزا کا مسئلہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، مخلوق کے لیے اس نے رکھا ہے فرشتوں کی شہادت، ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود وہ کیس دیکھا ہوا ہے. عینی شاہد جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے اعتبار سے حقیقت واقعہ سے واقف ہے، اس کو کیا گواہ کی ضرورت ہے. لہٰذا ارشاد ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لے کر بہت لاکھوں کروڑوں انسان گمراہ ہوتے چلے گئے. ان کو خدا کا بیٹا بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، جبکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس شان کے ساتھ، اے عیسیٰ اس وقت یاد کرو جب تم اور تمہاری والدہ دھتکارے جا رہے تھے، فرشتے سے کس نے مدد کی تھی؟ اللہ آپ نے مدد کی تھی۔ ایسا اے عیسیٰ اس وقت یاد رکھو جب تمہاری قوم تمہارا انکار کر رہی تھی، معجزات کے ذریعے سے تمہاری کس نے تائید کی تھی؟ کس نے تم کو یہ معجزہ دیا تھا کہ تم پرندے میں دم کرو تو جان آ جائے، بیمار کو چھو لو تو شفا پا جائے، مردے کو سہلا دو تو جان آ جائے؟ کس نے دیے تھے معجزات؟ اللہ آپ نے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے تذکرے کے بعد کہے گا آج تک للناس اتخذونی وامیا الہین من دون اللہ، کہ تم نے کیسے کہا مجھے میری ماں کو خدا میں شریک کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم لفظہ بلندہ ہو جائیں گے، تھر تھر کانپیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور اس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، جب تک میں ان کے درمیان حاضر تھا، اس وقت تک اللہ میں ان کو تیری عبادت کا حکم دیتا تھا۔ وہاں بھی لفظ شہید اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، معلوم تو شہید ہے جب تک کہ میں موجود تھا، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے درمیان تھا، اس وقت تک میں ان کو کسی کی عبادت کرنے سے روکتا تھا، صرف آپ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا۔ اور اللہ تو کہتنی خود کا انتظر عالم اللہ اللہ کل شہید، اللہ لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا دیا تو اس کے بعد آپ ہی شہید ہیں، آپ ہی موجود ہیں، آپ ہی دیکھ رہے ہیں کیا کیا انہوں نے کیا۔ اور اگر آپ ان کو جہنم میں ڈال دیں، آپ بھی مخلوق، ان کو آپ معاف کر دیں، آپ احکم الحاکم، میں کیا ان کو فیروز کر سکتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ جو سورۃ المائدہ کے آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جہاں ہم کو یہ سبق دیتا ہے، جہاں ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان 5 رسولوں میں سے ہے جن کو اولو العزم من الرسل قرار دیا گیا ہے، 5 بڑے بڑے رسول، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم من الرسل، عظیمت رکھنے والے بڑے رسول مانے گئے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ قیامت کے دن تھر تھر کانپیں گے، تو دنیا میں جتنے یہ پیروں کا سلسلہ چلائے ہوئے ہیں اور سفارش کرنے کے لیے، چھٹی لکھنے کے لیے تیار رہتے ہوئے، وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ رہے، ان کا کیا حشر ہوگا، کوئی کسی کے مرید کو نہیں بچا سکے گا، کان کھول کر آپ سن لیں۔ جب رسول اپنی امت کو نہیں بچا پا رہے ہیں تو کس کی کیا حیثیت؟ آپ مجھے اجازت دے، میں کہوں کس کھیت کی بھولی تو کسی کو برا لگ رہا ہو، لیکن جو دعوے کرتے ہیں لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایسی خرافات لوگ کے درمیان پھیلاتے ہیں اپنی دماغ چلانے کے لیے کہ خود کھو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری اپنی نجات ہو جائے اور بڑی بات ہے، پیر صاحب کی نجات ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ مریدین کی تو بہت بات میں آئے گی، حالت خراب رہے گی، میدان حشر میں سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ لہذا اپنے اعمال پر توجہ دینا، اپنی عبادتوں پر توجہ دینا، اپنی شخصیت کی تعمیر کا سوچنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کے دین کا خلاصہ۔ اور اس کو بہت سے خرافات میں اور بہت سے نیٹ ورک ہے جس میں بانٹ دیا گیا، لوگ اپنی دکانداری چلاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک سبب تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری ہوتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے آپ کی ذمہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتا، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو شہادت کا تصور کیا کہ برسر موقع جب تک میں تھا، میں دیکھ رہا تھا اور میں بگڑنے نہیں دے رہا تھا، ابھی الگ بات ہے کہ درمیان میں میں نہیں رہا، تو پھر مولا کیا ہوا یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ یہ تو بس آپ شہید ہیں، آپ موجود، آپ کا علم موجود، آپ اس وقت کے حالات سے باخبر، لہذا آپ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے۔ یہ ہے شہید کا مفہوم، جس کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ واللہ تعالیٰ کل شہید، اس طرح سے تقریباً 18 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا
वकफा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह की गवाही सबसे बड़ी गवाही है कि वो तन्हा है। और ये गवाही इस तरह से है कि इस दुनिया की एक एक शय अल्लाह ताला ने गवाही रखी, अल्लाह की वहदानी है, एक एक शय है, बस देखने वाली निगाहें होनी चाहिए। ये दिनों रात, ये रोशनी और तारीकी, ये सूरज और चाँद, ये मेल फीमेल, ये सारी चीजें जो दो ऑपोजिट्स पैदा किए गए हैं, ये सारी चीजें इस बात की गवाही देती है कि ये मखलूक की मजबूरी है कि वो तन्हा नहीं, तन्हा नजर फल नहीं दे सकता। आप तहकीक कर लीजिए, साइंस क्या कहती है, फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, फिर उसमें वो बीजे या उसके जो फल की चीजें मुंतकिल कैसे होती हैं, परिंदों के जरिए, कीड़ों के जरिए, हवाओं के जरिए, और फिर नर और मादा का ये मिलाप होकर फल आता है, या बढ़िया साइंस का टॉपिक है। तो इस पूरी दुनिया में हर चीज मोहताज है एक लाइफ पार्टनर के लिए, एक साथी के लिए। अगर सूरज न हो तो अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी, उस तारीकी को दूर करने के लिए सूरज। और अगर रोशनी ही रोशनी होती, रात का तस्वुर न होता तो सोचिए हम लोग घबरा रहे होते। लिहाजा इस सूरज को नाकाम बना देने वाली रात, पानी, अंधेरा छा जाता है। हर चीज में देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर चीज को, पूरी मखलूक को हमने जोड़ जोड़ कर दिया ताकि खालिक बेजोड़ रहे, खालिक बेजोड़ रहे, उसका जोड़ रहे, उसका कोई साथी नहीं, साजी नहीं, शरीक नहीं। हर चीज इस बात की शहादत दे रही है कि अल्लाह ताला की तौहीद है, वहदानियत है, समदियत है। ये है वो शहादत जिसके बारे में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, अय्यु शैइन अकबरु शहादतन, सबसे बड़ी शहादत क्या हो सकती है ऐ नादानो, तुम्हारी अपनी अकल, तुम्हारा ये दुनिया का निजाम, इसको देखो, सबसे बड़ी शहादत है। जरूरत क्या है तुमको कि तुमको आगे कोई समझाए तो अभी का पैगाम दे। अब आप इस हकीकत क्यों देखेंगे कि बड़े से बड़े मुशरिक को, बड़े से बड़े मुनकिर को किसी मौके पे गाँव फंसा हुआ है, आप पूछिए ये कैसे हुआ, ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला जानता है। अब उनको समझ में आता है एक ऊपर वाला है, एक मालिक है, हकीकी है, कोई काम नहीं कर पाते। फिर ईश्वर का नाम लेते हैं, फिर गॉड का नाम लेते हैं, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कहते हैं। तो लाजमी बात है ये वो गवाही इंसान के अंदरून से निकल कर आती है। यही वो गवाही है जो हज़रत इकरमा के इस्लाम का सबब बनी कि फतह मक्का के मौके पर जो उजैल के फर्जंद थे हज़रत इकरमा, वो इस्लाम कबूल न करने के लिए भागे जिद्दा में देखा है कश्ती तैयार है जो निकलने वाली है यमन की तरफ, बड़ा सा जहाज जमाने का बात वाली, उसमें सवार हो गए, चल पड़े। अब 2-3 दिन का फासला तय करने के बाद वो जबरदस्त आंधी आई, साइक्लोन, और उसके बाद से वो जमाने की तो बड़ी कश्तियां छोटी नहीं होगी ना, आजकल इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो जमाने में लकड़ी के होते थे, मेरे ख्याल में बस इतने मस्जिद के बराबर रहे होंगे, 20 समुद्र में की क्या हैसियत। वो माचिस की तीली की तरह इधर उधर उनका काम होने लगा, कश्ती होने लगी, वो लोग मुकाबले लगे, अल्लाह बचाइए, अल्लाह बचाइए, अल्लाह बचाइए। तो हज़रत इकरमा ने कहा जिस अल्लाह से भागा वो अल्लाह जानिए, जिस अल्लाह ताला से ईमान कबूल करने के लिए भाग रहा हूँ उसे अल्लाह पे आप करना है, तो मैं ईमान क्यों ना कबूल करूँ। वो वापस आए, वो फौरन वापस आ गए, और उनकी अहलियत इस्लाम कबूल कर चुकी थी। उनको कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मेरी सिफारिश करो, फिर मैं आना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिला मैंने कहा इकरमा आ देखो, मजलिस थी, लोग बैठे हुए थे, कहा देखो जब इकरमा आए तो कोई उनके वालिद का जिक्र न करना, कोई न कहना अबू जहल का बेटा हरगिज़ नहीं। कहा देखो तुम्हारे उनके भरे हुए पाप का जिक्र करना तुमको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, उनको तकलीफ पहुंचाएगा, तुमको तो फायदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। दिल रखने की अदा अगर आपको सीखना है ना तो सीरत को मुताला कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानों का दिल रखते थे वो मैं समझता हूँ तारीख में उसकी कोई नजीर नहीं है, और रहमतुल्लिल आलमीन थे। और देखो ये तो होगा ना भाई इकरमा अबू जहल के बेटे हैं, आइए ठीक है जो भी होगा इस्लाम कबूल करिए, बेटे तो अबू जहल के, और ने तो ऐसी चीजों को बताता हम
اس کا ایک تیر بنا دیتے ہیں اور رشتہ بنا کے اس کے دل پہ لگاتے جاتے ہیں. جب جب موقع ملا معلوم ہے تم کو وظیفہ لے کے بڑے آدمی میرے سے بات کر رہے ہیں, شرمندہ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے, لیکن اللہ کے رسول نہ نہیں, کوئی ذکر نہیں کرے گا مجھے. اور بات ہے پھر حضرت ایک کباب تشریف لائے, اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول یہ 40 سال کے اوپر اسلام کی مخالفت میں صرف ہو گئی, اب بعد کے اوپر اسلام کی خدمت میں, تو پھر انہوں نے اسلام کی خدمت میں زندگی معاف کر دی اور ہر بڑے معرکے میں حصہ لیا, ہر دعوتی کوشش میں حصہ لی اور جلیل القدر صحابی قرار پائے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ مشرکوں کے دل میں بھی ہے, زبان انکار کرتی ہو تو کرے, لیکن جب مصیبت میں پھنستے ہو تو وہی یاد آتا ہے, اسی کو پکارتے ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ دیکھو یہی سب سے بڑی گواہی ہے جو تمہارے ضمیروں میں رکھی گئی, تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ فرمایا نا وہ تھرڈ لیول کے بعد کافر ہوتا ہے. پہلا لیول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان کو اسلام کی فطرت دی گئی, توحید کی فطرت. اگر آپ اس کو نہ بگاڑے, اگر ماحول اس کو نہ بگاڑے, اس کے والدین نہ بگاڑے, تو وہ خود بخود ایٹومیٹیکلی وہ مسلمان رہے گا, اسلام کے رہے گا, ایک مالک کو ماننے والا, اسی کے آگے سب جھکانے والا, جیسے بھی اس کی اپنی شکل ہوتا ہے وہ اختیار کرے گا. لیکن ماحول بگاڑتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, اور جس کا ماحول اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے, عیسائی بناتے, مشرک بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی فطرت میں اسلام رکھا ہے. یہ کافی تھا حساب کتاب دینے کے لیے, فرسٹ لیول. لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرسٹ لیول کے بعد امتحان نہیں لیا جائے گا, دوسرا اور ایک لیول ہے. اور دوسرا لیول یہ ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں, اللہ کے رسول ہیں جو دعوت دیتے ہیں, اہل اللہ جو دعوت دیتے ہیں, بار بار اللہ تعالیٰ کے دین کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں. یہ سیکنڈ لیول ہے کہ اللہ کی کتاب تعارف کرا رہی ہے, اللہ کے رسول تعارف کرا رہے ہیں, مسلمان کہہ رہے ہیں, توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, عبادت کی باتیں ہو رہی ہیں, اذان کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے, اللہ اکبر جو کہتا ہے مسلمان اس کے اوپر چینل 24 گھنٹے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, سب ہوتا جا رہا ہے. اس کے باوجود کوئی کافر بن کر زندگی گزارتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. یہاں تک ایک تیسرا لیول آتا ہے, اور وہ تیسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ دعوت اس سے ٹکراتی ہے. کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے اس کی زندگی میں, اسلام پیش کرتا ہے, حجت پوری کرتا ہے, کہتا ہے کہ قبول کرو, ناکام ہے نا, ہر ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور چاہے جانے نہ جانے. لیکن یہ تیسرے لیول پہ بھی جب انسان کام کرتا ہے پھر اس کے بعد سے وہ بڑھتا ہے تو کفر کی موت بڑھتا ہے, کافر بڑھتا ہے, اور کافروں کو کافر کہنا پتہ نہیں کیوں برا لگتا ہے. اور ایک حقیقت ہے تو انکار کر رہے ہو کافر. تو یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ خود شہادت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان رکھا, اور پھر یہ خود شہادت کے لیے کافی ہے کہ سارا عالم گواہی دیتا ہے, ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے, اس کی توحید کی گواہی ہے, اور اس کی سچائی کی گواہی ہے, حقیقت کی گواہی ہے. اس گواہی کے بعد انکار کر کر انسان غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے, خدا کی باتیں وہ اپنے کیے کا بھگتتا ہے. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفات کا ایک اثر میری اور آپ کی زندگی پر پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اس کے معنی یہ کہ میرے اندر بھی شفقت ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین والوں پر رحمت کرو, نرمی کرو, شفقت کرو, عرش والا تم پر رحمت کرے گا, عرش والا تم پر شفقت کرے گا. یہ ایک اثر. اللہ تعالیٰ رزاق ہے, وہ رزق عطا کرتا ہے ہم کو, تو اس کا اثر میری زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے یطعمون الطعام علی حبہ, کہ تم بھی کھانا کھلانے والے بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اسلام کی اداؤں میں, اسلام کے اعمال میں بھلے اعمال, اچھے اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشاء السلام نمبر 1, اطعام الطعام نمبر 2,
वसल्लु वन्नास नियाम। नंबर 3 फरमाया देखो खूब सलाम करना, एहतराम करना चाहिए। जो मुसलमान है आमने सामने हो जाए अस्सलाम वालेकुम ये कहना चाहिए। दुआ है, बड़ी रहमतें हैं, अल्लाह का जिक्र है, बरकतें हैं, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2 दूसरी चीज फरमाया इतामत ताम, खाना खिला दो, जो भूखा है उसके खाने का इंतजाम कर दो। और ज्यादा लंबी इसमें सोच विचार की जरूरत नहीं है, जो है घर में पेश कर दो, खिला दो तुम खाना। इस्लाम की पसंदीदा अदाओं में से ये अदा है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अकेले खाना ही नहीं खाते थे, जब तक एक भूखे को अपने दस्तरखान पे न ला देते, एक मोहताज को अपने दस्तरखान पे न लाते, उस वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना तनावुली नहीं फरमाते थे। और ये सुन्नत तकरीबन अरबों के मिजाज में आज भी है, आप देखेंगे कि बड़ी फैयाजी है, वो बहुत खिलाते हैं। नंबर 3 इरशाद फरमाया सल्लु वन्नास नियाम, जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। तो ये अल्लाह ताला का इंसाफ है मेरे ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन पड़ा कि मैं मोहताजों के खाने का इंतजाम। अब शहीद में क्या है? शहीद में ये है, देखिए अल्लाह ताला की शहादत पुख्ता है, उसकी गवाही सच्चाई की बुनियाद पर, उसकी गवाही सरासर हक, उसकी गवाही और उसके इल्म की बुनियाद पर वो नतीजा हासिल करता है, वो आखिरी दर्जे में बिल्कुल मौफिक, कोई छोड़ने की कमी नहीं। याद रखो तुम भी अपनी गवाहियों में सच्चे रहना, गवाहियों में नकली न बनना, बेईमानी न करना, मौके का नाजायज फायदा न उठाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और दीवार के सहारा लिए हुए हैं, थोड़ा सा इस्तिराहत के लिए, आराम फरमाने के लिए, जैसे होता है कि हम भी दीवार का टेका ले लेते हैं जुमा के दिन नमाज के इंतजार में, और फिर सो जाते हैं, वजू टूट जाता है, नमाज नहीं होती, तो टेका लेने आ गए, जरा सोच समझ के टेका लें, सोना नहीं चाहिए टेका लेकर। अगर बगैर टेक लिए हुए सो जाए तो वजू नहीं टूटता, जैसे आप बैठे अलग और आंख लग जाए वजू नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही टेका लेकर सो गया वजू टूट जाता है। मुफ्ती हज़रात से पूछ लीजिए। तो अब आराम के लिए आदमी टेका लेता है, बीच में एक मसला बता दिया हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा टेक लगाए बैठे हुए थे और सहाबा बैठे हुए थे, और सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल कबीरा गुनाह बहुत खतरनाक होते, बहुत बड़े बड़े गुनाह कबीरा कहते हैं उनको, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया। तो अल्लाह के रसूल ने बड़े गुनाह कौन से हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-इशराक बिल्लाह, नंबर 1 अल्लाह के साथ शरीक करना, किसी को शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। फिर फरमाया अल-उक़ूक़ बिल-वालिदैन, वालिदैन का हक तलफ करना, उनके साथ ज़्यादती करना, उनको तकलीफ पहुंचाना, जैसे उनकी खिदमत करनी चाहिए उसकी खिदमत में डंडे मारना, बेईमानी करना, अल-उक़ूक़ बिल-वालिदैन। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक लगाए हुए तशरीफ फरमाते ऐसे हो गए, अलग होकर बैठ गए, और उसके बाद फरमाया अला व शहादतुज़्ज़ूर, अला व शहादतुज़्ज़ूर, अला व शहादतुज़्ज़ूर। चेहरा सुर्ख, गुस्सा और एक लगाए हुए थे, आराम को छोड़ दिया था, और यार को झूठी गवाही, और यार को झूठी गवाही, और यार को झूठी गवाही। सहाबा कहते हैं हमने आपस में कहा है काश हमने अल्लाह के रसूल से सवाल ना किया होगा कि तबीयत में इतनी गिरानी हो रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया है, आराम कर रहे थे, आराम की कैफियत आपने छोड़ दी, ये झूठी गवाही। याद रखिए ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला शहीद है और वो हमारे आमाल का गवाह हकीकी है, तो फिर हम कैसे झूठी गवाही दे सकते हैं? इसीलिए सदीला जजीदुनी बात करना, जितना हादिसा हुआ उतना बताना, जो हुआ वो बताना, मिलावट न करना, सच में झूठ की आमेजिश न करना, सच्ची गवाही देना। इतनी दीन की सख्त तरीन वहीदे हैं झूठी गवाही के सिलसिले में, उसके बावजूद मुसलमानों का एक तबका अदालतों में पेशा बनाया हुआ है झूठी गवाही देने के लिए। और जज साहब ने कहा
کہ تم آج سوٹ پہن کے آئے، تم شیروانی پہن کے آئے تھے نا، اور کس میں تم کیسے بتاتے ہو؟ یہ ہو چکا ہے حیدرآباد میں، ایسے پیشوا گواہ ہے، ایک دن کرتا پاجامہ، ایک دن شیروانی، ایک دن سوٹ، ایک دن ٹائی، کیا بدل بدل کر جانے گواہی دیتے، جھوٹی گواہی۔ 500 میں ایمان دے دیتے بیچا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، شہید اللہ اللہ کلی شہید شہید تمہارے وجود میں تصور ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے، اور کٹہرے میں کھڑے ہوئے تو کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی زندگی سے یہ بدعملی بالکل نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کا، اس کی گواہی کا، اس کے وجود کا، اس کے علم کا کوئی یقین بیٹھ جائے کہ کسی لمحے وہ اپنی سچائی میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرے، ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کا وہ اثر جو میرے اور آپ کی زندگی میں پڑنا چاہیے، اور یہ وہ اس نام کا تقاضا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن احسن دخل الجنہ، اس نام کو پڑھو، دل میں جگہ بنا دو، ادراک کر لو، عکس کر لو، احاطہ کر لو، جنت میں داخل ہو گئے، سب ختم۔ یہ اسماء الحسنی ہماری تفکیر کو بناتے ہیں، ہمارے عقیدے کو بناتے ہیں، ہماری فکر کی تعمیر کرتے ہیں، ہماری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اسماء الحسنی کو سنانا، اس کا اہتمام کرنا عین عبادت کے ایمان کا تقاضا ہے، اور ان کی حقیقتوں پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے، اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔